الحمد لله الذي هدى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه نجوم الهدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا علیہ وآلہ۔ آپ اپنا نصیب ہو جاؤ، دوستو خوش نصیب ہو جاؤ۔ اگر خدا کے قریب ہونا ہے، مصطفیٰ کے قریب ہو جاؤ۔ جینے کی طرف دیکھ نہ مرنے کی طرف دیکھ، جب چوٹ لگے دل پر تو مدینے کی طرف دیکھ۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ معزز ناظرین کرام، عثمانیہ میڈیا پر سیرت النبی کے مختلف عنوانات پر بیانات کا سلسلہ ایک جاری ہے۔ اسی بیانات کے سلسلہ کے اندر آج کی اس ہماری نشست کے اندر جس عنوان پر گفتگو ہوگی وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ، بعثت و رسالت کے بعد آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت و رسالت یعنی رسالت کے اعلان کے بعد کی زندگی پر چند باتیں اس گفتگو کے اندر آج ہوں گی۔ سامعین عزیز قدر، اللہ کریم نے قرآن عزیز کے اندر ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، فرمایا میرے محبوب کی جو زندگی ہے نا، میرے محبوب کی جو حیات مبارکہ ہے وہ اسوہ حسنہ ہے۔ فرمایا ساری کائنات والوں کے لیے حضور کی زندگی یہ اسوہ حسنہ ہے، یعنی ایک نمونہ ہے، نمونے کے طور پر ہے کہ آپ حضور کی زندگی سے رہنمائی لے کر اس پر عمل پیرا ہو جائیں، تب انسان کامیاب ہوگا۔ جو حضور کی سیرت پر فقط یہ سیرت سننے اور سنانے کی حد تک نہیں ہے، یہ سیرت اپنانے کی چیز ہے۔ جب سیرت کو اپنایا جاتا ہے پھر وہ شخص کامیابی سے ہمکنار ہوتا ہے۔ سیرت اپنانے کی چیز ہے۔ فرمایا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کریم نے یہ اعلان فرمایا محبوب آپ یہ اعلان کریں ان کنتم تحبون اللہ، فرمایا اگر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ اسے اپنا محبوب بنائے، اللہ اس سے پیار کرنے لگ جائے، تو فرمایا پھر کام کیا کرنا ہے، فتبعونی، میری اتباع کرنی ہے۔ کیا کرنا ہے؟ میری اتباع کرنی ہے، یعنی حضور کی اتباع، یعنی حضور کی سیرت کو اپنانے کی بات آ گئی نا۔ فرمایا حضور کی ساری زندگی کیا ہے؟ اسوہ حسنہ ہے، اور اس کی کیا کرنی ہے؟ اتباع کرنی ہے۔
آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو اللہ کریم نے بطور نمونہ رکھ دیا۔ فرمایا اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں مدرس بن جاؤں، میں کیا کروں؟ مدرس بن جاؤں، تدریس کروں، تو اس کے لیے بھی حضور کی زندگی میں نمونہ موجود ہے۔ اصحاب صفا کے چبوترے پر بیٹھ کر حضور درس دیتے ہیں، وہ آقا کی زندگی اس کے لیے نمونہ ہے۔ کوئی مجاہد ہے تو اس کے لیے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نمونہ ہے، جہاد کے لیے نکلتا ہے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کو دیکھے، حضور کی زندگی کو دیکھے کہ آقا نے کیسے تدریس کی، حضور نے کیسے جہاد کیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تبلیغ کس انداز کے اندر کی ہے۔ تو ساری چیزیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ سے لی جائیں گی، حضور کی زندگی سے لے کر ان کو اپنا کر جب انسان چلے گا تو وہ انسان کامیاب ہوگا۔ تبلیغ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات تبلیغ کے لیے بھی نمونہ ہے، تبلیغ کرنے والے مبلغ کے لیے حضور کی حیات نمونہ ہے، جہاد کرنے والے مجاہد کے لیے حضور کی ذات نمونہ ہے، تدریس کرنے والے مدرس کے لیے حضور کی ذات نمونہ ہے، تجارت کرنے والے تاجر کے لیے بھی حضور کی ذات نمونہ ہے۔ فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اور ملکوں کو فتح کرنے والے فاتح کے لیے بھی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نمونہ ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فاتح بنا کر مکہ شہر کے اندر داخل کیا۔ جب حضور فاتح بن کر آتے ہیں تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا عمل کیا، وہ ایک فاتح کے لیے بھی نمونہ ہے۔ آپ دیکھیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے اندر حضور کی سیرت کو پڑھ کر دیکھیں، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ شہر میں داخل ہوتے ہیں فاتح بن کر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا، 4-5 بندوں کے متعلق حضور نے فرمایا یہ تمہیں جہاں کہیں بھی مل جائیں، فرمایا میرے صحابہ ان پر تلوار چلا دینا، فرمایا ان کو نہ چھوڑنا، تمہیں غلاف کعبہ کے ساتھ لپٹا ہوا بھی یہ شخص مل جائے، فرمایا تلوار چلا دینا، اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ تو میرے دوستو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شہر میں داخل ہوتے ہیں، حرم بیت اللہ کے اندر حضور داخل ہوئے، آج بیت اللہ کا دروازہ حضور کے لیے کھولا گیا، یہ وہی حرم بیت اللہ کے اندر وہی مکہ شہر کے لوگ تھے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بیت اللہ سے نکالتے تھے، دروازے بند کرتے تھے، چابیاں اپنے پاس رکھتے تھے، آج کھولا گیا ہے، حضور داخل ہوتے ہیں۔ جب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شہر والوں سے مخاطب ہوئے، فرمایا بتاؤ تمہارے ساتھ سلوک کیا ہونا چاہیے، فرمایا بتاؤ سلوک تمہارے ساتھ کیا ہو، تم نے تو میرے اوپر پتھر بھی برسائے تھے، تم نے تو میرے اوپر اجریاں بھی ڈالی تھی، فرمایا تم نے میرے راستے کے اندر کانٹے بھی بچھائے، تم نے میرے اوپر اجریاں ڈالی، کانٹے بچھائے، میرے راستے کے اندر گندگیاں پھینکی، فرمایا بتاؤ کیا سلوک ہو۔ تو میرے دوستو سب بندے کانپتے ہیں، تھر تھر کانپ رہے ہیں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج میں وہی کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، فرمایا آج کسی سے بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ وہ ابو جہل کی بہو آئی حضور کی بارگاہ کے اندر، میرے خاوند کے لیے کوئی گنجائش ہے، آپ معاف فرما دیں گے؟ آپ نے تو فرما دیا کہ وہ کہیں بھی مل جائے اس کو قتل کر دینا۔ حضور نے فرمایا جاؤ اس کو لے آؤ، معاف کر دوں گا۔ یہ میرے آقا کی زندگی ہے، میرے آقا کی سیرت۔ میرے دوستو حضور فاتح بن کر آئے ہیں، فرمایا جاؤ لے کر آؤ، وہ بلا کر لاتی ہے، کہاں گئی؟ میرے دوستو جا کر پورٹ کے اوپر جا کر اس کو پکڑا، وہ کشتی میں بیٹھ کر جا رہا تھا، روکا آواز دے کر، آؤ حضور کی بارگاہ کے اندر، کائنات میں کسی خطے میں بھی چلا جا تو بخشا نہیں جا سکتا، بچے گا نہیں، آ حضور کے قدموں کے اندر، آقا کے قدموں میں لے کر آتی ہے۔ میرے دوستو سیرت کی کتابوں کے اندر لکھا ہے جب ابو جہل کا بیٹا آ رہا تھا آقا کی بارگاہ کے اندر، صحابہ اکرام نے نقل فرمایا ہے، صحابہ فرماتے ہیں حضور اپنی نشست سے اٹھ کر کھڑے ہوئے، آقا نے آگے بڑھ کر اس کا استقبال کیا۔ جب حضور نے آگے بڑھ کر استقبال کیا، آقا کی مدثر والی چادر بھی نیچے گر گئی، فرمایا حضور نے اس کو گلے سے لگایا، فرمایا وہ ہمارے مسافر بھائی کہاں چلا گیا تھا، ہماری بارگاہ کے اندر کیوں نہیں آیا، تو نے آنے کے اندر دیر لگائی۔ میرے دوستو یہ آقا کی سیرت ہے، فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، حضور کی سیرت کے اندر میرے دوستو ہر ایک کے لیے نمونہ ہے۔ کوئی قاضی القضات کے عہدے پر بیٹھا ہو، عدالت کے اندر بیٹھا ہے، جج بن کر بیٹھا ہے، اس کے لیے بھی حضور کی سیرت نمونہ ہے کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضور کا فرمان یہ سنہری حروف کے اندر لکھا وہ موجود ہے
کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جب سفارش کرائی گئی، حضرت اسامہ ابن زید نے سفارش کی اس عورت کے متعلق کہ جس کے ہاتھ کاٹنے کا حضور نے فیصلہ فرمایا تھا بوجہ چوری کے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سفارش کے جواب میں یہ ارشاد فرمایا آقا نے فرمایا اگر اس کی جگہ فاطمہ بنت محمد بھی ہوتی میں اس کے ہاتھ کاٹنے کا بھی حکم جاری کر دیتا۔ فرمایا یہاں چھوڑا کسی کو نہیں جائے گا۔ تو یہ عدالتی نظام ہر ایک نظام کے لیے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نمونہ ہے۔ حضور کی بارگاہ کے اندر مقدمہ آتا ہے، سیرت کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا موجود ہے، حضور کی بارگاہ میں مقدمہ آ گیا، مقدمے میں کٹہرے میں کس کو کھڑا کیا جا رہا ہے؟ سیدنا صدیق اکبر کو۔ حضور کو ان سے کتنا پیار ہے، بڑی محبت ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے ساتھ، ان کی لخت جگر حضور کے نکاح کے اندر ہے، حضور کے سسر ہیں، آج کٹہرے میں کھڑا کر دیا گیا، کیوں؟ یہودی کہتا ہے مجھے تھپڑ مارا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا آپ نے تھپڑ مارا؟ میرے دوستو وہ تو صدیق تھے اور لقب صدیق کا ان کو ملا ہے، فوراً جواب دیا جی ہاں میں نے مارا ہے تھپڑ اس کو۔ کیوں؟ کیا وجہ بنی؟ اب وجہ بیان کی کہ میں ان کے قریب سے گزر رہا تھا، یہ اللہ کی شان میں گستاخیاں کرتے تھے، گستاخی کرتے کرتے اس شخص نے کہا کہ مسلمانوں کا خدا غریب ہو گیا، ان سے قرض مانگتا ہے، اور یہ قرآن کی آیت بھی پڑھی من یقرض اللہ قرضا حسنا، یہ پڑھ کر اس نے گستاخی کی۔ فرماتے ہیں میں نے اس کو تھپڑ مارا، رب محمد کی قسم ہے میرے تھپڑ کھانے کے بعد اگر یہ شخص اٹھتا میں ایک تھپڑ اس کو اور مار دیتا۔ اب وہ شخص انکاری ہو گیا، میں نے یہ عمل نہیں کیا، میں نے یہ قول نہیں کہا، انکار کر دیا۔ پوچھیں ابو بکر سے اس کے پاس کوئی گواہ ہو اس کے قول پر جو یہ بات بتا رہا ہے، جس چیز کا یہ دعویٰ کر رہا ہے، دعویٰ کر رہے ابو بکر صدیق کہ اس نے یہ بات کی ہے، دعوے پر دلیل دے، کوئی گواہ لے کر آئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا جی آپ کے پاس گواہ ہیں؟ میرے دوستوں میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ حضور کی حیات مبارکہ کو آپ دیکھیں، آقا کیسے فیصلہ فرما رہے ہیں۔ یہ نہیں دیکھا کہ کٹہرے میں کھڑا ہونے والا، یہاں میرے سامنے جس کے لیے مقدمہ چل رہا ہے یہ میرا سسر ہے، چلو اس کو رعایت دے دوں، نہیں، اس کی بیٹی میرے گھر کے اندر ہے، میرا اس کے ساتھ تعلق ہے، اس نے میرے اوپر احسانات بھی کیے ہیں، اس کے اتنے احسانات ہیں کہ حضور فرماتے ہیں ابو بکر کے احسانات کا بدلہ کل قیامت اللہ عطا کریں گے، اللہ اس کے احسانات کا بدلہ اتاریں گے، لیکن حضور نے یہ نہیں دیکھا۔ تو یہ عدالت میں بیٹھنے والے جج کے لیے بھی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نمونہ ہے۔ فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ حضور نے جب پوچھا کہ آپ کے پاس گواہ ہے، گواہ کوئی نہیں، تو میرے دوستو اللہ کریم نے قرآن عزیز کے اندر اس کا اعلان فرمایا، حضرت ابو بکر صدیق کی برات کا اعلان، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر۔ فرمایا اللہ نے ان کا یہ جملہ سنا، اللہ نے ان کی بات کو سنا ہے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ رب کیا ہے؟ فقیر ہے۔ تو میرے دوستو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ کے عنوانات پر چند ایک باتیں آپ احباب سے کی جا رہی تھی۔ اللہ کریم سے دعا کرتا ہوں اللہ کریم ہمیں حضور کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العزت ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ کے اندر، حضور کی زندگی کے اندر ہر ایک کے لیے، ہر ایک انسان کے لیے نمونہ موجود ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے ہر پہلو انسان کے لیے نمونہ ہے، اس کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ اللہ ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں آقا کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے، اللہ ہمیں حضور کے ساتھ سچی اور پکی محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔